السلام علیکم دوستو، ہسٹری آف کنگڈم میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں الیاس سیتا پوری کا تاریخی ناول حساب دوستاں قسط نمبر 4۔ اہواز چھوڑنے سے ایک دن پہلے یونس کا باپ لیس کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت لیس اور خنسا کہیں گئے ہوئے تھے، بس یونس تنہا لیٹا ہوا تھا۔ بوڑھا غلام اپنے حجرے میں پڑا کھانس رہا تھا۔ یونس کا باپ اہواز کا قاضی اپنے بیٹے کے سامنے کھڑا اسے ہی خوشخبری سنا رہا تھا کہ وہ خود بھی بغداد جا رہا ہے، کیونکہ بغداد کے آل بویا کا ذہین ترین شخص عز الدولہ اسے بغداد بلا رہا ہے۔ یہ خبر یونس کے لیے بڑی پریشان کن تھی، کیونکہ یونس نہیں چاہتا تھا کہ اس کا باپ اس کی مخالفت کرنے کے لیے بغداد پہنچ جائے۔ یونس نے پوچھا، بغداد میں عز الدولہ نے آپ کو کیوں بلایا ہے؟ باپ نے جواب دیا، عز الدولہ سے میرے ذاتی مراسم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بغداد میں اس کے قریب رہوں۔ یونس نے طیش میں کہا، لیکن ایک بات آپ بھی یاد رکھیں گے، میں بھی بغداد جا رہا ہوں، آپ مجھے وہاں بدنام نہیں کریں گے۔ باپ نے جواب دیا، بدنام میں نہیں، تیرے کرتوت کرتے ہیں۔ میری بدقسمتی ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، تیری بدنامی میری بدنامی کا باعث بن جاتی ہے، اور اگر کوئی مجھے بدنام کرے گا تو میں اس کا ہر طرح سے تدارک کروں گا، خواہ وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یونس نے کہا، میں بغداد میں آپ کا نام تک نہیں لوں گا، پھر بدنامی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ قاضی نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، بولا، اگر تو میرا نام نہیں لے گا اور مجھے تیری وجہ سے بدنام نہیں ہونا پڑے گا تو میں تو یکسر بھلا دوں گا۔ یونس نے شکایتاً کہا، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ میری ذمہ داری قبول کیجیے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ مجھے کسی اچھی جگہ پر ملازم کروا دیجیے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ میرا ماہانہ مقرر فرما دیجیے۔ میں نے کبھی آپ سے کوئی رعایت نہیں مانگی۔ جب میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا تو آپ میرے معاملات میں کیوں دخل دیں؟ میں نے ناتجربہ کار نوجوان لیس کا دامن پکڑ لیا ہے، اور آپ اس کوشش میں ہیں کہ مجھے یہاں سے بھی اکھاڑ دینا چاہتے ہیں۔ قاضی نے جواب دیا، یہ تو مجھ پر تہمت لگا رہا ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے لیس کے پاس سے اکھاڑ دینے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ یونس نے محرر کا حوالہ دیا، بولا، پھر اس نے آپ کا نام لے کر لیس سے اس قسم کی باتیں کیوں کی؟ قاضی نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کنپٹی کھجلانا شروع کر دی، بولا، تیری ساری باتوں کا میرے پاس ایک ہی جواب ہے، تو نے نہ تو معقول تعلیم حاصل کی اور نہ ہی تہذیب اور شائستگی حاصل کی، تو نے میرا نام لے لے کر لوگوں کو دھوکے دیے، تو نے میرے نام کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ تیرے ان کرتوتوں سے ایک زمانہ واقف ہے، میرا عملہ بھی واقف ہے، میرا محرر تجھے سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اب اگر اس نے میری خیرخواہی میں تیرے خلاف لیس سے کچھ باتیں کی ہیں تو اسے اس کا حق پہنچتا ہے، میں اپنے محرر سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ یونس نے بھی تیزی اختیار کی، بڑے جوش سے بولا، میں نے جو کچھ کیا اس کی ذمہ داری بھی آپ پر عائد ہوتی ہے، میں اگر کچھ نہیں بن سکا تو اس کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ آپ نے میری ماں کو طلاق دے دی اور مجھ سے اسے چھین لیا، بھلا بتائیے تو صحیح، اس وقت میں کتنے سال کا تھا؟ غالباً 2-2.5 سال کا۔ پھر میری تربیت کس طرح ہوئی؟ آپ واقف ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں جانتا ہوں، کیونکہ مجھ پر بیتی ہے، میں نے جھیلا ہے، میں سب کی غفلت اور بے پرواہی کا شکار رہا ہوں، تنہا، الگ تھلگ، نہ قدری کا شکار۔ قاضی نے جھڑک کر جواب دیا، گستاخ، تو اپنی نااہلی کا الزام مجھے دے رہا ہے، میں کیا ہوں؟ اہواز کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، میری امانت اور دیانت کا دور دور شہرہ ہے، میرے منصفانہ فیصلوں کا چرچا سن کر عز الدولہ مجھے بغداد بلا رہا ہے، اور تو مجھے الزام دے رہا ہے، نالائق، گستاخ، ناخلف۔ یونس ڈر گیا کہ کہیں باپ کی آواز بوڑھا غلام نہ سن لے، نرمی سے بولا، آپ کی امانت اور دیانت کا تو میں خود بھی قائل ہوں، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ آپ مقدمات کے فیصلوں میں پورے انصاف سے کام لیتے ہیں، لیکن میں نے تو آپ کی اس ناقدری و غفلت کی شکایت کی رہی ہے جو آپ نے میرے سلسلے میں برتی ہے۔ لیکن قاضی بری طرح برہم تھا، کپ کپاتے ہوئے بولا، اب تو میرا فیصلہ بھی سن لے، ہم دونوں میں سے ایک ہی بغداد جائے گا، یا تو صرف تو ہی جائے گا یا بس میں جاؤں گا، اور اگر دونوں ہی جائیں گے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے۔ یونس ڈر گیا، وہ اپنے باپ کے اثر و رسوخ اور مرتبے سے خوفزدہ تھا، سہمے ہوئے لہجے میں بولا، کون سی صورت؟ قاضی نے جواب دیا، میں تجھے آگ کر دوں، کیونکہ اس صورت میں تیری بدعمالیوں کو یہ کہہ کر بے اثر کر دوں گا کہ میں نے تجھے آگ کر دیا ہے۔ یونس کے دل کو دھکا سا لگا، اس نے آہستہ سے کہا، اگر آپ یہ سمجھتے کہ میرے آگ کیے جانے سے آپ کا مفاد مضمر ہے تو میں راضی ہوں، شاید یہ آخری سزا ہے جو آپ مجھے دیں گے۔ قاضی نے جواب دیا، آخری نہیں، مستقل سزا، دنیا میں بھی اور عقبہ میں بھی۔ یونس نے کہا، خدا منصف عادل ہے، تو وہ ہم دونوں کے مقدمے کا فیصلہ جو کرے گا وہ آپ کے فیصلے سے مختلف ہوگا۔ قاضی نے اپنے پیچھے کسی کو محسوس کیا، پلٹ کر دیکھا تو لیس اور خنسا چلے آ رہے تھے۔ یونس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا،
اچھا اب آپ تشریف لے جائیے اور وہی کیجیے جس کا ابھی اعلان فرمایا ہے، کیونکہ میں بغداد ضرور جاؤں گا۔ قاضی کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ لیس اور خنسا تیز تیز قدم اٹھاتے ان دونوں کے پاس پہنچے اور قاضی کو ایک ساتھ سلام کیا۔ قاضی نے سلام کا جواب دیا اور لیس کو بڑے غور سے دیکھا اور کہا، شاید تاجر حمدون مغیث کا بیٹا لیس تو ہی ہے؟ لیس نے جواب دیا، ہاں، حمدون مغیث میرا ہی باپ تھا، اور آپ شاید اہواز کے قاضی لبیب بختی۔ میں نے آپ کی موجودگی کا اندازہ آپ کے خدام ہی سے لگا لیا تھا، جو اس وقت میری حویلی کے باہر یتیموں کی طرح سوکھ رہے ہیں۔ قاضی نے چونک کر بہت زیادہ غور سے لیس کو دیکھا، بولا، میں نے یہ تو سنا تھا کہ ایک بھولا بالا سادہ نوجوان ہے، لیکن تیری اس بات سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تو اتنا بھولا بھی نہیں جتنا تیری بابت مشہور کیا گیا ہے۔ اب خنسا نے زبان کھولی اور کہا، غالباً آپ یونس کے والد ہیں۔ یونس نے فوراً تردید کی، ہے نہیں تھے، اب یہ میرے والد نہیں ہے۔ لیس اور خنسا چونک پڑے۔ خنسا بولی، یہ کیا بات ہوئی کہ ہے نہیں تھے؟ اگر والد تھے تو اب بھی والد ہیں، اور اگر والد نہیں تھے تو اب بھی والد نہیں ہوں گے۔ قاضی نے جواب دیا، یہ نالائق اور ناخلف بیٹا تھا، اس لیے میں نے اسے آگ کر دیا۔ یونس تڑپ گیا، تل ملا کر بولا، بس جناب، جب ایک بات ختم ہو گئی تب اس کے چرچے سے کچھ حاصل نہیں۔ میں اچھا ہوں یا برا، میں آپ کا کوئی نہیں۔ میں لائق ہوں تو اپنے لیے اور نالائق ہوں تو اپنے لیے۔ اب خدا کے لیے مجھ پر رحم فرمائے اور یہاں سے تشریف لے جائیں۔ قاضی تیزی سے باہر نکل گیا۔ جاتے وقت اس نے سلام بھی نہیں کیا، اور یونس ان دونوں سے نظریں ملائے بغیر اٹھا اور ایک دوسرے کمرے میں جا کر اوندھے منہ تخت پر گر گیا اور بچوں کی طرح سسک سسک کر رونے لگا۔ جس قافلے میں یونس، لیس اور خنسا سفر کر رہے تھے، اس میں قاضی لبیب بختی بھی موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیویاں، بچے اور خدام بھی تھے۔ وہ قافلے میں شامل ہونے کے باوجود اہل قافلہ سے الگ تھلگ نظر آتا تھا۔ یونس کا بس چلتا تو وہ اس قافلے کے ساتھ سفر ہی نہ کرتا۔ لیس اور خنسا کو یونس پر رحم آ رہا تھا۔ کوئی باپ اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ لیس تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جبکہ خنسا کا خیال اس سے مختلف تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ باپ اس سے زیادہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، کہ کتنے ہی والدین ایسے بھی ہیں جو اپنی بیٹیوں کو قلیل معاوضے پر فروخت کر دیتے ہیں، اور پھر یہ لڑکیاں تجارت کے کئی مراحل سے گزر کر لونڈیوں کی طرح بازاروں میں بک جاتی ہیں، جس کی بین نظیر خنسا خود تھی۔ یہ قافلہ پہلے تو بصرے میں چند دنوں کے لیے ٹھہرا، اس کے بعد یہ بغداد کی طرف چل دیا۔ لیس کے پاس مشکیزوں میں بھری ہوئی دولت تھی، جس کو یونس اور لیس جان کی طرح حفاظت کر رہے تھے۔ جب ان کا قافلہ بصرے سے مغرب کی طرف روانہ ہوا اور ایک منزل کے بعد باغنما درختوں کے ایک طویل جھنڈ میں پڑاؤ کیا، تو وہاں کے ٹوٹے پھوٹے مٹی کے چولہوں، جلی ہوئی سیاہ زمین، راکھ اور جانوروں کی لیز سے انہیں اندازہ ہوا کہ وہاں ان سے پہلے بھی کوئی قافلہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ لیس اور خنسا بہت خوش تھے، لیکن یونس بہت فکر مند ہو گیا تھا۔ اس کی فکر مندی کا اثر خنسا پر بھی پڑ رہا تھا، لیکن خنسا اس اثر کو بڑی خوبصورتی سے چھپا رہی تھی۔ پڑاؤ پر راتوں میں قافلے والے داستان سرائیاں کرتے، اپنے اپنے تجربات اور واقعات زندگی سناتے، کچھ گانے سے خود بھی محظوظ ہوتے اور دوسروں کو بھی محظوظ کرتے۔ جن کے پاس دولت تھی وہ اس کی فکر اور چوکسی میں کسی طرف توجہ نہ دیتے اور ہر وقت چکنے رہ کر خطرات کی بو سونگھتے رہتے۔ قافلے کے طلائیہ گرد راتوں کو مسلح ہو کر قافلے کے چاروں طرف طواف کرتے رہتے۔ ہلکی ہلکی سردیاں شروع ہو گئی تھی، راتیں کچھ زیادہ سرد ہو گئی تھی اور شبنم کی نمی نے موسم کو اور زیادہ خشک کر دیا تھا۔ وہ لوگ جو راتیں کھلے آسمان تلے بسر کرنے پر مجبور تھے، ہڈیوں تک میں اتر جانے والی شبنمی قطرات انہیں بہت پریشان کرتے۔ وہ سارا دن کسل مندی اور تکان محسوس کرتے اور اس لائق نہ رہتے کہ مزید محنت مشقت کر سکیں، لیکن انہیں اس کا علاج بھی آتا تھا اور وہ ان پر بہت جلد گھریلو جڑی بوٹیوں سے قابو پا لیتے۔ یونس کے لیے لیس بہت قیمتی نوجوان تھا اور اپنی ہر ممکنہ کوشش سے وہ لیس کے دل کو جیتنے رہنے کی فکر میں تھا۔ وہ لیس کو ہنساتا رہتا، اسے مزے مزے کے لطیفے سناتا رہتا اور اسے زمانے کے نشیب و فراز کے قصے سنا کر یہ جتانے کی کوشش کرتا کہ مخلص دوست بڑی مشکل اور خوش قسمتی سے ملتا ہے، اور جب یہ مل جاتا ہے تو پھر حاسد اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ ان میں اختلاف اور نفاق کیوں کر پیدا کیا جائے۔ اب لیس اتنا سیدھا بھی نہ تھا کہ یونس کی باتیں نہ سمجھ پاتا۔ وہ یونس کی ایک ایک بات اور اس کا ایک ایک اشارہ خوب سمجھنے لگا تھا۔ وہ یونس کے ہر اشارے پر یہی کہتا، یہ حاسد کم از کم مجھے تو گمراہ نہیں کر سکتے۔ خنسا کو لیس سے زیادہ یونس سے ہمدردی بھی تھی اور محبت بھی۔ وہ جب بھی موقع ملتا یونس کو یہی سمجھاتی، جو کچھ بننا ہے تو خود بن، لیس کو زیادہ سمجھانے بجھانے کی ضرورت نہیں۔ کبھی حسرت سے کہتی، لیس کی جگہ تجھے ہونا چاہیے تھا اور تیری جگہ لیس کو۔ قافلہ چلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ یونس اور لیس بھی مشکیزیں اور دوسرا سامان اونٹوں پر رکھ رہے تھے۔ اسی عالم میں ایک شخص ان دونوں کے پاس آیا اور یونس کو ایک کاغذ دیا، بولا، قاضی لبیب بختی نے دیا ہے۔ یونس نے یہ کاغذ لے کر اس شخص کو پہچاننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد کاغذ پڑھنے لگا۔ یہ عاقنامہ تھا، اس میں لکھا تھا،
میں قاضی لبیب بختی قاضی اہواز اپنے نالائق بیٹے یونس کو آگ کرتا ہوں۔ اب یہ دنیا اور آخرت میں میرا بیٹا نہیں رہا، یہ میرے ورثے اور ترقی کا حصہ دار بھی نہیں رہا۔ اس آگ نامے کے بعد یونس اپنے ہر معاملے کا خود ہی ذمہ دار ہوگا، دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی امور میں بھی۔ آگ نامہ پڑھ کر یونس کو ایسا لگا گویا اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ لیس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یونس نے جواب دینے کے بجائے آگ نامہ تھما دیا، بولا اب میں کیا بتاؤں، تو خود پڑھ لے۔ لیس نے آگ نامہ پڑھا تو اسے بھی بڑا دکھ ہوا، بولا دوست تو ملول نہ ہو، تو میرا بھائی ہے، میں تیرا ساتھ دوں گا مرتے دم تک، آخری وقت تک۔ یونس نے سوگوار آواز میں کہا اگر مجھے آخرت کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنے باپ کو اسی وقت ہلاک کر دیتا۔ لیس نے کہا وہ تو غصے میں کوئی بھی یہ حرکت کر سکتا ہے، لیکن اس آگ نامے کے بعد جو بھی تیری اس حرکت کے بارے میں سنے گا یہی کہے گا کہ قاضی نے تجھے جو آگ کیا تھا تو صحیح کیا تھا۔ یونس نے جواب دیا لیکن میں اسی لیے ایسی حرکت نہیں کروں گا کہ میں جانتا ہوں خدا علیم و بصیر ہے، وہ ہم دونوں کے ظلم اور زیادتی سے اچھی طرح آگاہ ہے اور صحیح فیصلہ وہ خود کرے گا۔ لیس نے ذرا تکلف سے پوچھا یونس تیرے باپ کی بابت اگر میں چند سوالات کروں تو کیا تو ان کے صحیح جواب دے گا؟ یونس نے جواب دیا کیوں نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ لیس نے پوچھا تیرا باپ امانت اور دیانت میں کیسا ہے؟ یونس نے جواب دیا بہت ایماندار، بڑا دیانت والا، اور مقدمات کے فیصلوں میں انصاف کیسے کرتا ہے؟ یونس نے کہا میں اپنے باپ کے آگ شدہ بیٹا ہوں، لیکن اب بھی میں یہی کہوں گا کہ میرا باپ اعلیٰ درجے کا عادل اور منصف ہے، اس نے جتنے بھی مقدمات کے فیصلے دیے سچے اور مبنی پر انصاف دیے۔ لیس نے برا سا منہ بنایا، پھر کہا پھر اس نے تیرے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی؟ یونس بڑی بے چارگی سے نظریں ملا ملا کر چرا لیتا، جواب دیا انا اور ضد کی بات ہے، میں نے اپنے باپ سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں اور مجھ میں جو بھی برائیاں ہیں اس کا ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں، میں آپ کی عدم توجہی اور غفلت کا شکار ہوں، لیکن میرا باپ میری یہ بات ماننے کو تیار نہیں اور آخر جھنجھلا کر مجھے آگ کر دیا، ہو سکتا ہے کہ بعد میں کبھی وہ اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہو۔ لیس نے افسوس سے کہا تب پھر تیرا باپ بڑی متضاد فطرت کا مالک ہے۔ قافلہ کوچ کی تیاری کر چکا، اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بجنے لگی، بتدریج قافلے نے حرکت کی اور رفتہ رفتہ پورا قافلہ چل پڑا۔ اب یونس میں بڑی تبدیلی پیدا ہوتی جا رہی تھی، اس میں سوچنے کی صلاحیت کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی، اور بغداد میں داخلے سے پہلے اس نے یہ قطعی فیصلہ کر لیا کہ اب اسے کسی کا دست نگر نہیں رہنا، باپ کے بعد اب وہ کون سا رشتہ تھا جس پر وہ اعتبار کر سکتا؟ لیس یہ محض ایک دوست تھا جس نے سادگی اور سادہ لوہی میں اس کا سہارا لے لیا ہے۔ حاسد اور لگانے بجھانے والے دن رات اس فکر میں ہیں کہ دونوں میں جھگڑا کروا دیا جائے۔ باپ نے تو آگ کر کے اسے پیچھا چھڑا لیا ہے، لیکن لیس کو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ سامنے باب بصرہ نظر آ رہا تھا، اب یہ لوگ بغداد کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ داخلے سے پہلے خلافت کے آدمیوں نے اہل قافلہ کی اچھی طرح تحقیق کی۔ یہی عزت دولہ کے آدمی کھڑے تھے جو بآواز بلند کہہ رہے تھے ہم عزت دولہ کی طرف سے اہواز کے قاضی لبیب بختی کے استقبال کو حاضر ہوئے ہیں، وہ جہاں بھی ہوں ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ قاضی لبیب بختی اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا استقبال کے آنے والوں میں پہنچ گیا۔ انہوں نے قاضی کی شاندار پذیرائی کی، یونس اور اس پذیرائی کا منظر دور سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں ہی متاثر ہوئے، لیکن اب وہ خود بھی کچھ بننا چاہتے تھے۔ لیس نے ایک بار پھر یونس کو تسلی دی، بولا باپ کی عزت و تکریم تیرے کام نہیں آ سکتی، اس لیے تو ادھر نہ دیکھ اور اپنے بارے میں غور و فکر کرتا رہے۔ بغداد کی فصیل میں داخل ہوتے وقت ان لوگوں میں بڑی جذباتی سی آ گئی، یہاں سادہ لوہی اور سادہ مزاجی سے کام نہیں چل سکتا تھا۔ بغداد کا تمتراک اور شان و شوکت دیکھ کر دونوں ہی کچھ کا عجیب حال ہو گیا۔ خنسا بھی حیران تھی، یہاں نہروں کا جال سا بچھا ہوا تھا اور نہروں کے آس پاس محلات تھے۔ لیس نے اپنی ستلی ماں کے پتے کا کاغذ ہاتھ میں لیا اور ایک ایک سے اس کا پتہ معلوم کرنے لگا۔ بڑی دیر کے بعد کسی نے بتایا کہ حمدون مغیث کی بیوی اور بیٹی سوک الکنان کے چوراہے پر ایک سرخی مائل محل میں رہتی ہیں۔ لیس نے کہا افسوس کہ میں بغداد میں اجنبیوں کی طرح مارا مارا پھر رہا ہوں، حالانکہ میرا باپ یہاں کے متمول تاجروں میں گنا جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد یہ اپنی ستلی ماں کے محل کے سامنے جا کھڑا ہوا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ محل کے دروازے پر کئی آدمی اور دربانی کر رہے ہیں اور محل کی ظاہری شان و شوکت سے دیکھنے والوں پر بڑا روب پڑتا تھا۔ محل کے صدر دروازے پر موٹا موٹا لکھا تھا قصر المغیث۔ دیناروں اور سونے چاندی سے بھرے ہوئے مشکیزے سے لدے ہوئے اونٹوں اور سواری کے گھوڑوں سمیت یہ تینوں جب قصر المغیث کے پھاٹک پر کھڑے ہو گئے تو دربانوں نے بڑی حیرت سے دیکھا۔ ان میں خنسا کا محمل بھی تھا، وہ محمل کا پردہ ہٹا ہٹا کر قصر مغیث کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک دربان ان کے پاس آیا اور پوچھا تمہیں کس سے ملنا ہے؟ لیس نے جواب دیا غالباً حمدون مغیث تاجر جب بغداد آتا تھا تو اپنے اس قصر میں قیام کرتا تھا۔
دربان نے کہا بے شک بے شک۔ پھر اونٹوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کیا ان اونٹوں پر تجارت کا سامان لدا ہے، اور تو کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ دوسرا دربان دوڑتا ہوا آیا اور پہلے دربان کو دھکا دے کر پیچھے کر دیا، بولا احمق، کیا تو اس نوجوان کے چہرے میں اپنے آقا حمدون مغیث کی شبیہ نہیں دیکھ رہا؟ مجھے تو یہ آقا زیادہ محسوس ہوتا ہے جو اہواز سے آیا ہے۔ لیس اور یونس اس دوسرے دربان کی ذہانت سے بہت متاثر ہوئے۔ لیس نے جواب دیا دربان، خدا تجھے خوشحال رہنے کی توفیق فرمائے، تو نے مجھے پہچان لیا، میں لیس بن مغیث ہوں، میں اپنی ماں سے ملنے آیا ہوں۔ محل کا پھاٹک کھل گیا، اس میں اونٹوں اور گھوڑے داخل ہو گئے اور ذہین دربان بھاگا بھاگا لیس کی ستلی ماں کے پاس پہنچا، اسے مطلع کیا کہ آقا زادہ اہواز سے آ گیا ہے۔ ماں نے زنان خانے کے دروازے پر آ کر لیس کو بلوایا اور پردے کی آڑ سے لیس کو اچھی طرح دیکھ کر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ لیس نے جواب دیا لیس بن حمدون مغیث۔ پردے کے پیچھے سے آواز آئی واللہ تو سچا ہے، کیونکہ نوجوان مغیث نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد لیس کو اندر بلوایا۔ ماں نے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے، آخر وہ کیوں نہیں آیا؟ لیس نے غمزدہ آواز میں جواب دیا میرا باپ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اسی وقت اس کی ستیلی بہن بھی آ گئی۔ لیس اسے دیکھتے ہوئے پوچھا غالباً اس کا نام انان ہے؟ ماں نے جواب دیا ہاں، لیکن ابھی تو نے کیا کہا تھا؟ تیرا باپ اور میرا شوہر اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ لیس نے کہا میں اپنے باپ کے غم میں اتنے آنسو بہا چکا ہوں کہ مزید بہانے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ اگر وقت نے میرے زخمی دل پر ان مال کا پھایا نہ رکھ دیا ہوتا تو میں اپنے مرحوم باپ کے ذکر پر بے اختیار رو دیتا۔ اب آپ لوگ روک سکتی ہیں۔ انان اور اس کی ماں نے واقعی رونا شروع کر دیا۔ لیس نے کہا صاف گوئی کی معافی چاہتا ہوں، اس وقت میرا بھائی یونس اور میری محبوبہ خنسا بھی ہے، میں ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ ہی ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ ماں نے غمزدہ آواز میں کہا انہیں بھی اندر بلا لے۔ پھر کچھ سوچ کر پوچھا لیکن جہاں تک مجھے یاد آتا ہے تیرے بھائی کا نام یونس نہیں یعقوب تھا۔ لیس نے جواب دیا آپ نے بجا فرمایا، لیکن اب میں نے اس کا نام یونس رکھ دیا ہے۔ ماں نے کہا میں اندر چلی جاتی ہوں کیونکہ مجھے اپنی بیٹی انان کے ساتھ تیرے باپ اور اپنے شوہر کا غم منانا ہے۔ تو یونس اپنی محبوبہ کو اندر بلا لے اور میرے آدمی ان کے لیے کمروں کا انتظام بھی کر دیں گے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی بیٹی انان کو اپنے ساتھ لے کر کسی دوسرے کمرے میں چلی گئی اور لیس نے یونس اور خنسا کو اندر بلا لیا۔ یہ ایسے یونس سے پہلی بات یہ کہی کہ میری ماں کی نظر میں تو میرا بڑا بھائی یعقوب ہے اور میں نے تیرا نام بدل کر یونس رکھ دیا ہے۔ اب خبردار جو تو نے کوئی اور داستان سنائی، اگر تو نے ایسی کوئی غلطی کی تو پھر ہم دونوں کا یکجا رہنا محال ہو جائے گا۔ یونس نے جواب دیا میں تو وہی کہوں گا جس کا تو مجھے حکم دے گا۔ اس کے بعد خنسا سے کہا اور میں نے تیری بابت صاف صاف بتا دیا کہ تو میری محبوبہ ہے، میں نے تجھے لونڈی نہیں کہا، تو میری محبوبہ ہے جس سے میں عنقریب شادی کرنے والا ہوں۔ خنسا نے فرتے جذبات میں کہا لیس تو شاندار انسان ہے۔ اندر کوہرام بپا ہو گیا۔ بعد میں اس غم میں دربان بھی شامل ہو گئے۔ لیس اور یونس نے مال و زر کے مشکیزے بحفاظت اپنے کمرے میں رکھوا دیے اور تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ یونس کو ایک اور ہی فکر لاحق تھی، وہ جلد از جلد کوئی ایسی صورت روبہ عمل میں لانا چاہتا تھا جس سے وہ واقعی لیس کے بھائی کی طرح مال و زر اور جائیداد میں حصے دار ہو جائے، لیکن لیس اس کی خاموشی اور فکر مندی کا کوئی اور مطلب لے رہا تھا۔ خنسا اس کثر کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر سوچ رہی تھی کاش یہ سب کچھ یونس کا ہوتا اور وہ لیس کے بجائے یونس کے اختیار میں ہوتی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔